یہ جو پہلگام ہے، یہاں پہ جو حملہ ہوا ہے اس کے بعد جو بھارت کی طرف سے ایک بہت انتہا پسندانہ قسم کا جو رویہ سامنے آیا، ایک ایکسٹریمسٹ ایٹیچیوڈ سامنے آیا ہے، تو اس میں ایک چیز بڑی قابل غور ہے کہ جو مقبوضہ جموں و کشمیر کی جو ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، وہاں کی جو الیکٹڈ اسمبلی ہے، اس میں جس پارٹی کو اکثریت حاصل ہے، اس پارٹی کا جو چیف منسٹر ہے وہ اس صورتحال میں کیا کہتا ہے، ذرا دیکھیے۔ I think the BJP and the government at the center have done what they had to do with Jammu and Kashmir. Our job now is to try and claw back some of what was taken away from us, and particularly to restore Jammu and Kashmir to its status as a state rather than a union territory. دیکھیں، یہ عمر عبداللہ صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم اپنی جو پرانی پوزیشن خود مختاری کی بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے 370 واپس لو۔ ہاں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس سٹیٹ میں یہ واقعہ ہوا ہے، جس سٹیٹ میں دہشت ٹیریٹری پر یہ کر رہے ہیں، اس کا جو الیکٹڈ چیف منسٹر ہے وہ مودی کی پالیسی سے اتفاق نہیں کرتا، بنیادی اختلاف ہے۔ اس میں ایک جو 2 پوائنٹس میں ذرا ایڈ کروں، لیگل کی جو بات ہو رہی تھی صوفی صاحب سے، ایک تو ہماری جو سٹیٹمنٹ آئی ہے، ہم نے بھی وہی لفظ استعمال کیا کہ سملا ایگریمنٹ ول بی ہیلڈ ان ابینس، اس وقت تک جب تک ہندوستان اپنی ریاستی دہشت گردی کا خاتمہ نہیں کرتا، کیونکہ اس لیے تو ہندوستان کر رہا ہے ریاستی دہشت گردی، چاہے کینیڈا ہو، یو ایس اے ہو، پاکستان ہو۔ اور واشنگٹن پوسٹ کی سٹوری بھی دیکھی تھی آپ نے کہ 4 سالوں میں 20 دفعہ را نے پاکستان کے اندر یہ کام کیا۔ دوسرا جو ہے نا ریزولوشن کی بات، آخری ریزولوشن جو یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے آیا تھا، متفقہ قرارداد جس میں کشمیر کا واضح ذکر ہے، وہ یو این سیکیورٹی کاؤنسل کی متفقہ قرارداد ہے 6 جون 1998، ریزولوشن نمبر 1172 1172۔ اور وہ کب آئی تھی؟ وہ تھی جب دونوں نیوکلیئر پاور بنے مئی میں۔ اس کو انہوں نے پہلے تو مذمت کی کہ کیوں بنے، لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ وی انسٹرکٹ دا یو این سیکرٹری جنرل to try to resolve the core issue of conflict, the Kashmir dispute. اور یہ بات جب میں گیا تھا اسپیشل انوائے آف گورنمنٹ آف پاکستان برہان مظفر وانی کی شہادت کے بعد، جولائی 2000 میں ہوئی تھی شہادت 2016 میں، تو ستمبر میں ڈیلیگیشن آپ کو پتہ ہے بھیجے گئے تھے، اس میں مجھے امریکہ بھیجا گیا اور یو این، تو یو این ڈپٹی سیکرٹری جنرل کو میں نے یہ بات کی، اس نے کہا آپ کے ریزولوشن تو 40-50 سال پرانے ہیں۔ میں کہ نو، آخری ریزولوشن تو 25 سال پرانا ہے۔ کہتے کیسے؟ میں کہا انٹرنیٹ نکالو، اپنے سیکرٹری کو بلاؤ، ملیہ لودھی بھی میرے ساتھ تھی، ایمبیسڈر تھی اس وقت، اس نے نکالا، اس نے میں کہا یہ ریزولوشن ہے، ریزولوشن اس کو خود نہیں پتا تھا۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ریمائنڈ کرنا کہ جو قانونی حیثیت ہے، چاہے انڈس واٹرز ٹریٹی ہو، یو این ریزولوشنز ہو، تو جاہل لوگ جو ہیں وہ صرف ہمارے اداروں میں نہیں بیٹھے ہوئے، یونائٹڈ نیشنز میں زیادہ بڑے جاہل بیٹھے ہوئے، وہ کوئی گورستان کا تھا بندہ اور وہ اس کو کچھ نہیں ہوا۔ تو میں نے اس کو چیلنج کیا، میں کہ انٹرنیٹ سے نکالو جون 6 1998 ریزولوشن 1172۔ اچھا یہ بتائیں گے، یہ جو ہم نے ایئر سپیس بند کیا ہے انڈین فلائٹس کے لیے، اس کا ان کو کیا نقصان ہے؟ اس کا بہت شدید نقصان ہوگا، اور یہ تو جائز تھا، کرنا چاہیے تھا منیمم لیول پر۔ ہم نے اچھا رسپانس کیا، کیونکہ جو بھی ایکشنز ہیں دے آر شارٹ آف وار، ہم اس میں کوئی جنگجو بات نہیں کر رہے۔ اس سے ہوگا کہ انڈیا کا سارا جو ڈائریکشن ہے، ملینز آف ڈالرز کا ایک لاس بھی ہے، ٹریول کا افیکٹ ہو جاتا ہے، کمیونیکیشن، انٹرنیشنل کانٹیکٹ ختم ہو جاتا ہے، اور اس کا مطلب ہے اس علاقہ میں کشیدگی ہے، تو ان کی بزنس انٹرسٹ بھی افیکٹ ہوگا، اور انویسٹمنٹ پہ بھی اثر پڑے گا۔ انویسٹمنٹ جو یہ امپورٹنٹ بات ہے، آپ کو یاد ہوگا جب 2002 میں جب انڈیا نے تھریٹن کیا تھا، تو وہ ٹام فریڈمن نے لکھا تھا کہ وہ یہ جو ہے معاملہ کسی جنرل نے ختم نہیں کیا، جنرل الیکٹرک نے ختم کیا ہے، کیونکہ جنرل الیکٹرک نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم وڈرا کریں اپنے ساری انویسٹمنٹ انڈیا سے، جی ای جو جنرل الیکٹرک جو بڑی کمپنی ہے۔ اچھا احمد بلال صوفی صاحب، آپ تھوڑا سا اس معاملے پہ روشنی ڈالیں گے کہ یہ جو ہم نے ایئر فلائٹس معطل کی ہیں اور انڈیا کے ساتھ جو ٹریڈ کو سسپینڈ کیا ہے، بہت سے لوگوں کا تو خیال ہے کہ انڈیا اور پاکستان میں جو ٹریڈ ہوتی نہیں، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹریڈ ہوتی ہے، اس کا کیا افیکٹ ہوگا؟ دیکھیے اوبویسلی اس کا افیکٹ بڑا اسٹرانگ ہوگا، بیکاز پاکستان اور انڈیا کے مابین ٹریڈ جو ہے وہ وایا دبئی اور دوسرے پورٹس کے تھرو ہوتی ہے، اور یہ میرا خیال ہے سب کی نالج میں، بزنس کمیونٹی کی نالج میں بھی ہے۔ اور جو اوور فلائٹ رائٹس ہیں وہ اسٹیٹ پریکٹس ہے کہ ایسے موقع پر ان کو سسپینڈ کیا جاتا ہے ایز اے ریٹیلیشن، اور اس کو ہم کہتے ہیں انٹرنیشنل لاء میں پروپورشنیٹ رسپانس، یعنی کہ متناسب رسپانس دیا گیا ہے اور ڈسپروپورشنیٹ رسپانس نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ سخت الفاظ استعمال کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے
کہ ہم اگر اس کو ضرورت پڑی تو اس کو ایکٹ آف وار کے طور پر ٹریٹ کریں گے. پھر کورسو میجرز انوالونگ یوز آف فورس وہ کیا ہوں گے اس کی تفاصیل ابھی سامنے نہیں آئی ہیں. مجھے امید ہے کہ ہم اس مقام تک نہ پہنچے دونوں ممالک, مگر یہ جو اس وقت پوزیشن لی گئی ہے یہ انٹرنیشنل لاء کے پوائنٹ آف ویو سے درست لی گئی ہے, کیونکہ ایک طرف ٹریٹی کی سسپینشن کے بعد جو 3-4 اور اقدام انڈیا نے کیے ہیں ان کا رسپانس دینا ضروری ہو گیا تھا, وہ پاکستان کی حکومت نے دے دیا ہے. اب اس کے علاوہ پاکستان کو اب انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ بھی لنک اپ کرنا ضروری ہے, اور جس طرح مشاہد صاحب نے کہا ان کو کئی چیزیں یاد دہانی کرانی ضروری ہیں کہ 5 اگست 2019 کا اقدام بھی انٹرنیشنل لاء کی وائلیشن تھا, اور اسی طرح باقی جو مسلم کمیونٹیز کے ساتھ جو سلوک ہیں وہ انٹرنیشنل لاء کی وائلیشن ہیں. اور سب سے بڑھ کر جو آپ نے اکھنڈ بھارت کا ذکر کیا تھا, اکھنڈ بھارت بیسیکلی انٹرنیشنل لاء کی آؤٹ رائٹ وائلیشن ہے, وہ تو تھریٹ آف یوز آف فورس ہے. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں اور صوفی صاحب کہ نیپال, بنگلہ دیش, پاکستان, افغانستان, نیپال. صوفی صاحب آپ کو پتہ ہے کہ اکھنڈ بھارت کا جو نقشہ ہے وہ بھارت کی پارلیمنٹ میں اس کو ہینگ کیا گیا, اس کو وہاں پہ آویزہ کیا گیا. تو یہ کوئی سیکرٹ نہیں ہے جو میں اور آپ بات کر رہے ہیں, یہ ان کی پبلک پالیسی ہے. تو اگر یہ پبلک پالیسی ہے اور انہوں نے پاکستان, بنگلہ دیش, نیپال, بھوٹان, سری لنکا, افغانستان ان ممالک کو اپنی جغرافیائی حدود میں شامل کرنے کے عزم کا اظہار اپنی پارلیمنٹ پہ سجائے گئے ایک نقشے میں کیا ہے, تو اس پہ پاکستان کو بہت کھل کر بات نہیں کرنی چاہیے؟ جی بہت زیادہ کھل کے بات کرنی چاہیے میری رائے میں تو, اور میرا تو موقف یہی ہے کہ یہ تو ایسی انفارمیشن ہے جس کے لیے آپ کو انٹیلیجنس کلیکٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں, اس کو اون کیا ہے. پہلے اکھنڈ بھارت کی گفتگو آفیشلز نہیں کرتے تھے, وہ تھنک ٹینکس کرتے تھے, RSS کے رہنما کرتے تھے. پچھلے چند سالوں میں یہ پہلی مرتبہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آفیشلز جو ریاست کے رسپانسبل آفیشلز ہیں, منسٹرز ہیں, وہ کہہ رہے ہیں اکھنڈ بھارت کی بات. ان کے نیریٹو میں یہ چیز آ گئی ہے آفیشل نیریٹو میں, تو انہوں نے ارادہ ظاہر کر دیا ہے کہ وہ UN چارٹر نے جن سرحدوں کو پابند کیا اور یہ انشور کیا کہ آپ کسی کی سرحد کراس نہیں کریں گے, ٹیریٹوریل انٹیگریٹی جو ہے وہ انشورڈ ہے, اس پہ آپ نے سائن کیے ہوئے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے اس علاقے کے خطے کو فتح کر لیں گے, اور یہی بات انفارچونیٹلی اسرائیل گریٹر اسرائیل کی کانٹیکسٹ میں کر رہا ہے. سو دونوں ممالک میں ایک لیگل مشترک اپروچ نظر آتی ہے جس میں وہ UN چارٹر کی وائلیشن نیبرنگ کنٹریز میں آپ کو کرتے ہوئے اس کا ارادہ ڈاکیومنٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایٹ این آفیشیل لیول. اچھا, کچھ سال پہلے مجھے فرانس میں ایک بلوچ رہنما ملے جو کسی زمانے میں علیحدگی پسند تھے, آزاد بلوچستان کے حامی تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ معاملہ جو ہے اس کو چھوڑ کیوں دیا ہے, اب آپ بالکل ان ایکٹیو ہو. انہوں نے کہا یار میں انڈینز کے ساتھ میری انٹریکشن ہوئی تو وہ بظاہر تو کہتے ہیں کہ جناب ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن جب میں نے ان کا لٹریچر پڑھا اور میں نے ان کی کچھ کتابیں پڑھی تو مجھے پتہ چلا کہ یہ تو ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں. یہ تو دراصل چاہتے ہیں کہ ایکچولی انہوں نے بلوچستان کو آزادی نہیں دینی, انہوں نے بلوچستان سمیت پورے پاکستان کی جو آزادی ہے اس کو سلب کر کے اکھنڈ بھارت کا حصہ بنانا ہے. لہٰذا میں نے پھر جو ہے نا وہ میں پیچھے ہٹ گیا اور میں نے کہا خاموشی کی زندگی گزارو. پاکستان واپس نہیں آتے وہ, لیکن وہ یورپ میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ جو اکھنڈ بھارت کا نظریہ ہے یہ دراصل جنوبی ایشیا کے 6-7 ممالک کو غلام بنانے کا منصوبہ ہے.